بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، عربی اعتبار سے یہ رجب مہینہ کی آج 2 تاریخ یا 3 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن قرآن میں لکھ دیا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ انہی 12 مہینوں سے میں 4 مہینہ احترام اور عزت کا مہینہ ہوگا، حرمت والے مہینے ہوں گے۔ ان میں سے یہ ایک مہینہ جو شروع ہو چکا ہے رجب کا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں آپ کو نظر آئیں گی، بہت ساری حدیثیں آپ کو سنائی دیں گی۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ حدیث، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ حدیث ہے۔ یعنی بہت ساری حدیثوں میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ یہ رجب کا مہینہ، اس میں تو میرے لیے برکت دے، اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ حدیث کا معنی۔ محترم حضرات، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ رجب کے مہینے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہم اس سبجیکٹ پر تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مہینہ شروع ہو چکا ہے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس مہینے سے متعلق بہت ساری حدیثیں آپ سنیں گے، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بہت ساری مقررین کی حدیثیں آپ سنیں گے، اللہ کے رسول کا نام لے کر، حدیث کہہ کر زور زور سے وہ آپ کو دعوت دیں گے۔ لیکن اس کا خلاصہ آپ یہ سمجھیے، اس مہینے کے بارے میں جس طرح میں نے یہ ایک حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے رسول کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اسی طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس رجب مہینے کے بارے میں، سب کے سب ضیال اور موضوع اور ضعیف ہے۔ رجب مہینے کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں فضیلت کے بارے میں آپ کو ملیں گے، سب کے سب یا تو ضعیف ہیں یا جعل ہیں یا موضوع ہیں۔ ایک بھی حدیث صحیح آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے ان حدیثوں کے سننے اور اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیسی کیسی ضعیف حدیثیں ہیں، اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ خطبہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور مختصر طور پر ان کو کہہ کے میں اپنے خطبے کی طرف آتا ہوں۔ سنن رواتب کیا ہے؟ سنن رواتب کیا ہے؟ رواتب، دیکھیے سنن رواتب کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نمازیں ہماری ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان نمازوں کے آگے پیچھے کچھ سنتیں پڑھی جاتی ہے، ان سنتوں کو سنن رواتب کرتے ہیں۔ اس کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی موقدہ کہتے ہیں۔ گناہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، نہیں پڑھے گا کوئی گناہ ہوگا، یہ بات نہیں۔ یہ نمازوں کے آگے پیچھے میں بتا رہا ہوں کتنی کتنی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ یہ سنتیں موقدہ ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کوئی اللہ کا بندہ دن و رات میں سنن رواتب 12 رکعت پڑھ لیتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ خود سمجھیے۔ آپ دنیا میں گھر بناتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت کر کے بناتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے گھر بناتا ہے۔ آپ کے اس عمل کے بدولت یہ جو 12 رکعت سنن رواتب پڑھتے ہیں، یہ 12 رکعت سنتیں کب کب ہیں؟ ظہر سے پہلے 4،
ظہر سے پہلے 4، صلاۃ ظہر سے پہلے 4، اس کے بعد 2، پھر عصر کے آگے پیچھے سنن رواتب نہیں ہے، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ ہو گئے 10، اور فجر سے پہلے 2، یہ ہو گئے 12۔ اس کو کہتے ہیں سنن رواتب۔ اس کے پڑھنے والے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بن اللہ لہ دارن بیتن فی الجنہ، یہ 12 رکعت سنن رواتب پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ محترم حضرات، ہم جب نفل نماز کی تفصیل میں آئیں گے تو وہاں ہم تفصیلی بات کریں گے۔ بس یہ آپ کے سوال کا جواب۔ میں اپنے اصل سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سورہ انفال کی 30 نمبر آیت، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اس میں بڑی عبرت کی باتیں آپ کو ملیں گی، اور اسی لیے ہم نے ایک اردو شاعر کا شعر پڑھا، فانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ محترم حضرات، ہم مسلمان اس وقت چور طرفہ ہر طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں، ہر طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اگر حدیث کی زبان آپ سننا چاہیں تو حدیث کی زبان میں آپ سنیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الآکلۃ الی قصعتها فقیل امن قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ قال لا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل لیقذفن اللہ فی قلوبکم محابۃ الاعداء۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، جس کو پیشن گوئی کہتے ہیں اردو زبان میں، پیشن گوئی بھوشیہ بانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے آنے والے لوگوں، میرے بھائیوں، تم پر ایسا ایک وقت آئے گا تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الآکلۃ الی قصعتها، جس طریقے سے ایک بھوکا شخص کھانے کی طرف دوڑ پڑتا ہے، کئی دنوں کا بھوکا، جن کے پیٹ میں غلہ اور اناج نہیں، غلہ اور اناج ان کو مل جائے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے ساری امتیں، ساری قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، جس طرح بھوکا آدمی کھانے کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے۔ یعنی تم پر ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کریں گے، تم کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم لوگ کم تعداد میں ہوں گے، وہ لوگ زیادہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا، نہیں، ایسی بات نہیں، انتم کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل، تم لوگ تعداد میں کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال سیلاب میں جو پانی کے اوپر وہ جھاگ کوڑے کرکٹ جو جمع ہو جاتے ہیں، جس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، پانی کی حرکت اور پانی کے جھکاؤ میں وہ ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں، خشوخاشات کی طریقے سے تم ہوگے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی، تمہارے دلوں میں لَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَةَ الْأَعْدَاءِ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے روب ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں دشمنوں کا غلبہ اور ڈر طاری کر دے گا، اور تم پر حب الدنیا غالب آئے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ حب الدنیا کیا ہے؟ کہا حب الدنیا کراہیت الموت، موت سے گھبراؤ۔ محترم حضرات، کون ہے ہم میں سے جو موت سے نہیں ڈرتا ہے؟ موت سے تو سب ڈرتے ہیں۔ ہاں، ایک جماعت تھی جو موت سے گھبراتے نہیں تھے، ان کے نظر کے سامنے حدیث ہوتی تھی من احب اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ محترم حضرات، جب آپ کے دامن میں، جب آپ کے نامہ اعمال میں نیک اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، رب کو خوشی کرنے کے اسباب ہوں گے، اس وقت آپ کا دل چاہے گا کہ رب سے ملو۔ جب آپ کے دامن میں، آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے وجود میں، آپ کے ایک ایک عضو اور انگ سے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال سرزد ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پائے جائیں گے، اس وقت آپ کے دل میں خواہش ہوگی اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کی، مرنے کی خواہش ہوگی۔ لیکن ہمارا دامن ایسا نہیں، ہمارے دامن میں کالے کرتوت ہیں، ہمارے دامن میں سیاہ کارنامے ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ صفات تو یہودیوں کی ہے، یہودی کبھی مرنا نہیں چاہے گا، عیسائی کبھی مرنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ ان کے دامن، ان کا نامہ اعمال، ان کا وجود سیاہ کرتوت، کالے کرتوت اور گناہوں سے بھرپور ہے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے کتاب و سنت کی انحراف کیا، اور انہوں نے ساری قسم کی برائی کی۔ محترم حضرات، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ حب الدنیا کراہیت الموت تمہارے اندر آ جائے گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہم پر مسلمانوں، آج پوری دنیا میں کتاب و سنت کے ماننے والے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے۔ کہیں تو ہمارے حجاب پر حملہ ہو رہا ہے۔ کرناٹکا میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والی مسلم لڑکیوں پر حجاب پر پابندی لگا دی، برقع پر پابندی لگا دی، تو کہیں ہماری جان پر حملہ آوری ہو رہی ہے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ محترم حضرات، یاد رکھیے، ایک کلمہ گو یعنی جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہے، وہ کسی کافر، کسی مشرک اس کا برابری نہیں کر سکتا، چاہے اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے نیک عمل نہ ہو، چاہے اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے نیک عمل نہ ہو، لیکن اس نے جو کلمہ پڑھا ہے، اس نے جو اس بات کا اعتراف کیا ہے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مانا ہے، خاتم النبیین مانا ہے، اللہ رب العالمین کو رب مانا ہے، وحدہ لا شریک مانا ہے، اسماء اور صفات کو سمجھا ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی شریک اور اس کی ذات میں کوئی ساجی برداشت نہیں کرتا، یہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کی برابری کوئی غیر نہیں کر سکتا، اس کی برابری کوئی غیر نہیں کر سکتا، اس کی برابری کوئی غیر نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، البتہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کو ایک ترازو پر رکھے گا، یہ حدیث بتا رہا ہوں میں، اللہ رب العالمین اس کلمے کو ایک ترازو پر رکھے گا اور اس کے تمام برائیوں کو دوسرے ترازو پر رکھے گا۔ یہ ترازو بھاری ہوگا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ ورقہ رکھا رہے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا واقعہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی مجھے کوئی ایک ایسی تشبیہ، مجھے ایک کوئی ایسا کلمہ، مجھے ایک کوئی ایسا عمل بتا دے اللہ کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، میں ہی وہ عمل کروں۔ یہی کلمہ بتایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کہا حضرت موسیٰ نے یہ تو سب پڑھیں گے اللہ، میں نے خاص کوئی عمل چاہتا۔ اللہ نے کہا میرا فضل عام ہے، میں تمام بندوں کو دوں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شخص غیر اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نا، کتاب القسامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کتاب الدیات میں کہ قسامہ کسی مسلم کا خون برباد نہیں ہوگا، کسی مسلم کا خون برباد نہیں ہوگا۔ ایک گاؤں کے قریب ایک شخص کی لاش مل گئی، اس گاؤں کے 50 لوگ قسم کھائیں گے، اسی کو قسامہ کہا جاتا ہے، 50 آدمی قسم کھا لیں گے تو اس کا خون ان پر معاف ہو جائے گا۔
لیکن اس کا خون رائے گا اور برباد نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی مسلمان کا خون ضائع اور برباد نہیں ہوگا، اس کا قتل کرنے والا پتہ نہیں چلا، اس کی دیت اور خون بہا ادا کیا جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلا نہ چلے، محمد الرسول اللہ اس کا خون بہا ادا کرے گا، لیکن خون برباد نہیں ہوگا۔ خون اتنا سستا نہیں ہے کسی مسلمان کا، اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمہ کو سمجھنا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب تو مسلمان ہیں، لیکن کلمہ کو سمجھا کتنا آپ نے؟ کلمہ کے 7 معنی ہیں، ہم اس سبجیکٹ میں نہیں جائیں گے، میرا اصل سبجیکٹ ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا حکم اور اشارہ جب تک نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کنٹرولر چاہے گا کچھ کر دوں گا، کر نہیں سکتا۔ اور 4-5 حدیث کے واقعات کو آپ سنیے محترم حضرات۔ سورہ انفال کی 30 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفار مکہ نے دیکھا محمد الرسول اللہ کا دن، ان کی شریعت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے باطل معبود، ان کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں، ان کی باتیں سننے والا زیادہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا، دارالندوہ پارلیمنٹ گھر، اسی بن انقلاب نے بنایا تھا اس گھر کو، کسی اہم میٹر معاملہ کو وہاں بیٹھ کر لوگ مشورہ کرتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب تاریخ میرے بھائیوں، بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ ابلیس شیطان فرشتے کی شکل میں انسانی لباس پہن کر، بڑا شکل صورت اچھا بنا کر انسانی شکل میں اس میٹنگ میں آتا ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں کون ہیں آپ؟ کہا میں نجد کا ایک شخص ہوں، بڑا خوبصورت ڈیل ڈول اور اچھا لباس، لوگوں نے اس کو سبھاپتی بنایا، اس میٹنگ کا صدر بنایا۔ میٹنگ شروع ہو رہی ہے، مکے کے بڑے بڑے لوگ تیار ہیں، دارالندوہ میں ابو البختری نے مشورہ دیا تھا، اس محمد کو ایک شرکس اونٹنی پر بیٹھا کر اس کو تیز دوڑا دو، مکے سے باہر چلا جائے اور کہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ جوانوں غور کرو گے، جوانوں غور کرو گے، اسلام سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو اللہ چھوڑتا نہیں، مولانا لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو اللہ چھوڑتا نہیں، جانی مالی نقصان میں مبتلا کر کے چھوڑے گا، بری موت دے گا۔ کہا ابو الاسود بختری نے مکے کی سب سے تیز رفتار اونٹنی پر محمد الرسول اللہ کو بیٹھاؤ اور مکے سے سرپٹ اس کو دوڑا دو، جا کے کہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، وہ جو ابلیس انسان کے شکل میں آیا تھا اس نے کہا نہیں، وہ تو تمہارے شہر میں کوئی بات کہتا ہے تو ان کی باتوں کی طرف لوگ دوڑ پڑتے ہیں، کہیں باہر چلا جائے گا ان کی بات اور زیادہ پھیلے گی، یہ مشورہ صحیح نہیں۔ زمع بن اسود بڑا رئیس سردار، اس نے مشورہ دیا، اس کو ایک کمرے میں بند کر کے کمرہ بند کر دو، اس کو ایک کمرے میں داخل کر کے کمرہ بند کر دو، وہیں وہ بھوک و پیاس سے مر جائے گا۔ لِيُثْبِتُوكَ قرآن کی یہ تفسیر ہے، لِيُثْبِتُوكَ کی یہ تفسیر، یہ زمع بن اسود نے کہا تھا، ان کو ایک کمرے میں محمد کو بند کر کے کمرہ بند کر دو، بھوک و پیاس سے بلک بلک کے مر جائے۔ ابلیس اور ابو جہل نے کہا تھا نہیں، لوگوں کو رحم آ جائے گا اور پھر ٹوٹ پڑیں گے ہم پر۔ اس کے بعد ابو جہل نے ایک مشورہ دیا، ایسا کرو مکے کے سارے لوگ ہم لوگ اکٹھا ہیں، ہر قبیلہ ہر خاندان کا ایک جوان تلوار لے کے آئے اور محمد کا گھر کا گھیراؤ کرے اور ایک ہی بار سب تلوار چلائے، پتہ نہ چلے کس نے مارا پہلے، تاکہ کسی ایک قبیلہ ایک خاندان پر جرمانہ عائد نہ ہو، سارے مکے والوں پر جرمانہ عائد ہو۔ سارے مکے والوں پر جرمانہ لینے والا کون ہوگا؟ قصاص لینے والا کون ہوگا؟ یہ مشورہ دیا ابو جہل نے۔
یہ ابلیس جو انسان کی شکل میں آیا تھا نجد سے، کہا ہاں یہی مشورہ صحیح ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ بات طے ہو گئی، ایک نہیں دو نہیں، اسلامی اتہاس بتا رہی ہے، تاریخ میں اتہاس میں سب سے معتبر تاریخ الرحیق المختوم، 180 کتابوں میں جس کتاب کو پوری دنیا میں پہلی پوزیشن ہے، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ اس میں لکھا مکے میں 13 سردار اکٹھا ہو گئے، نبی کا چھوٹا سا مقام تھا مکہ میں، اس گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور اس میں ابو جہل مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہنستے ہنستے گر جاتا ہے، کہہ رہا یہ محمد کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب کا بادشاہ بن جاؤ گے۔ محمد ایسا کہہ رہا ہے، آج پتا چلے گا، ہنستے ہنستے گر رہا ہے۔ 13 سردار 13 تلواریں محمد کی گردن پر مارنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، کیا بھیانک، کیا بھیانک، کیا سنگین موقع ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص کو مارنے کے لیے چھوٹا سا مکان، 13 آدمی تلوار لے کے انتظار میں ہے، 13 جوان محمد کی گردن مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اوپر سے، کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ دیکھ رہا تھا ان کے چہل پہل کو، اللہ دیکھ رہا تھا ان کی سازش کو، اللہ دیکھ رہا تھا ان کی 13 تلواروں کو اور ان کی طاقت و قوت کو۔ اللہ تعالیٰ آسمان، 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے تدبیر کر رہا تھا۔ یمکرون، یہ لوگ مکر کر رہے تھے، نبی کی سازش کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی مکر کہہ رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بڑا بہتر مکر کرنے والا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، اللہ نے جبریل امین کو کہا جاؤ محمد کو کہو اطمینان سے اپنے گھر سے نکلے اور عرب کی سرزمین کی مٹی، دھول اور ریت والی مٹی کو لے، اور یہ 13 آدمی جو بیٹھے ہیں ہر ایک کی پیشانی میں دھول چھٹک چھٹک کر گزر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ قرآن کریم سورہ یاسین، جن کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، 22 پارہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو، قرآن کریم کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات سے، اپنے روم سے اٹھے اور دھول لی، مٹی لی، ریتیلی مٹی، سارے بیٹھے والے لوگوں کے سر میں دھول جھونک جھونک کر گزر کے چلے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی بند کر دیا ان کی نگاہیں، ان کا پیچھا بھی بند کر دیا، دائیں بائیں سب بند کر دیا۔ ان 13 لوگوں کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی لیکن کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ محمد رسول اللہ ان کے سامنے سے، ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر دھول چھوٹ کر نکل کے چلے گئے۔ مکر کر رہے ہو، دنیا والے مکر کر رہے ہو اللہ والوں کے ساتھ، اللہ بھی مکر کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تکویر میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آج چاہتے ہیں مسلمانوں کو تہہ دیکھ کرنا، آج ان کی گاڑیوں پر گولیاں چل رہی ہے، آج ان کی شریعت حجاب پر پابندی لگ رہی ہے، کون سا قانون ہمارے خلاف استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ہے جو تدبیر کر رہا ہے اور تمہاری تدبیروں پر اس کی تدبیر غالب آئی۔ محترم حضرات، ہماری اصل باتیں رہ گئی، ہم اصل بات پر پہنچ نہیں سکے، انشاءاللہ اگلے جمعہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔